پہلے ہفتے جب میں میٹنگ میں بیٹھا تھا، سب کچھ وہ سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا ہوا کہ نا میں خاموش بیٹھا ہوا تھا، سب ایسے بول رہے تھے جیسے یہ سب کامن نالج ہے، لیکن بات وہی ہے، میں اندر سے ڈرا ہوا تھا، تو مجھے سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور میں مسکرا کے ان کو بس بتا رہا تھا کہ جی جی سمجھ آ گیا ہے۔ شروع میں کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، بندہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے، آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے اس میں۔ تم وہی انسان نہیں رہو گے جو ڈے ون پہ آئے تھے۔ جب میں یہاں پہ آیا تھا مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، میں کچھ بھی نہیں تھا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جی یہ کام یوں ہے، اتنا مشکل ہے، لیکن آج میں جب خود کو پچھلے 6 مہینوں پہ کمپیئر کرتا ہوں تو میں خود کو پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں نے یہاں سے کیا کچھ سیکھا۔ میں نے یہاں کا ماحول دیکھا، انوائرمنٹ سے میں نے بہت کچھ سیکھا، انگلش سیکھی، اپنی اسکل بڑھائی۔ خاص کر کے مجھے یہاں سے نا لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، کام سے ریلیٹڈ۔ یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگ اس کو بتاتے تھے شروع میں، اور جو پوچھنے سے ڈر لگتا ہے وہ ضرور پوچھو، کیونکہ جب آپ نئے آتے ہو تو آپ کو کافی چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں آتا، آپ سٹارٹ سے شروع کر رہے ہو۔ تو جب آپ کو کوئی بھی چیز پوچھنی ہو تو آپ کتراؤ نہ، سب سے پہلے آپ لوگوں سے پوچھو۔ آپ کے پاس یہاں ٹیم لیڈز ہیں، ویریفائرز ہیں، سپروائزرز ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا ایک فیلو ایجنٹ بیٹھا ہوگا، آپ اس سے ضرور پوچھو تاکہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو وہی بات ہے، آپ جو چیز سیکھنے میں 2 منتھ لگاتے ہیں وہی آپ کو 4 سے 5 6 سے زیادہ منتھ لگ سکتے ہیں آپ کو صرف سیکھنے میں۔ یہاں نا آپ کو سب کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھنے پڑتے ہیں، چاہے وہ آپ کا ٹیم لیڈ ہے، چاہے وہ آپ کا ایجنٹ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آپ کا ایک ایجنٹ ہے، آپ کا سپروائزر ہے، آپ کے ویریفائرز ہیں، آپ کے اچھارز ہیں۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ وقت کے ساتھ ساتھ سب کے ساتھ فرینڈلی رہیں گے تو کنیکشن بلڈز ہوں گے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کو یہاں استاد کی طرح مار کر سکھایا جائے گا، بلکہ اگر آپ ان کے ساتھ فرینڈلی رہیں گے تو آپ کو پیار سے سمجھایا جائے گا، آپ کے ذہن میں جو سوال ہوگا اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا، اور اس سے آپ کی گروتھ اچھی ہوگی، اور آپ کو یہاں آپ کا جو دوست ہے وہ بھی یہی چاہے گا کہ میرے ساتھ والا ایجنٹ کامیاب ہو، وہی آپ کو غلط یہاں گائیڈ نہیں کرے گا اس وجہ سے۔ تو آپ کو چاہیے کہ یہاں سب کے ساتھ نا آپ کو اچھا بنا کے رکھنا چاہیے۔ یہاں پر نا آپ کے جو ٹیم لیڈز ہیں اور آپ کے سینئر سپروائزرز ہیں ان سے آپ کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ وہ جب آئے تھے تو انہوں نے بہت کچھ سیکھا، اب ان کو کافی ٹائم ہو چکا ہے، ہمیں وہ چیز سیکھنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگ سوال نہیں کرتے، ہم لوگ ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو جب ہم پوچھتے نہیں ہیں تو ہمیں نہیں آتا، اور خاص کر جو ہمارے فیلو ایجنٹ سینئر سپروائزرز ہیں وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یار اگر دیکھو آپ کو کبھی کوئی چیز بری لگ جاتی ہے، کوئی بات بری لگ جاتی ہے، جیسے کہ آپ کو کچھ سینئر سپروائزر کچھ آپ کو بول دیتا ہے یا ٹیم لیڈ آپ کو بول دیتا ہے، تو آپ مائنڈ نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا آپ لوگ کریٹ کرتے ہیں۔ آپ کے پاس یہاں آفس میں ایک ایچ آر ہوتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، آپ اس سے بات کریں، آپ اسے مسئلہ بتائیں، کیونکہ وہ ہے اسی لیے کہ آپ اس سے اپنے مسئلے شیئر کر سکیں۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے یا آپ کو کچھ ہوا ہے یا آپ کی کوئی بری بات لگی ہے کسی کی، تو آپ جا کے ان سے بات کر سکتے ہیں۔ اب بات کی جائے بیلنس کے بارے میں کہ ورک لائف بیلنس کیسے مینٹین کرنا ہے، تو جب میں یہاں آیا تھا نا تو میں تقریباً 2nd سیمسٹر میں تھا، تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ میں نے کبھی نائٹ شفٹ جاب نہیں کی تھی۔ تو جب میں نے نائٹ شفٹ جاب کی نا تو میں نے خود کو ایزی فیل کیا، کیونکہ میں رات کو فل ٹائم جاب کر رہا تھا، صبح یونیورسٹی جا رہا تھا، اور یہ میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہوا۔ کیونکہ ہم لوگ ہیں ابھی جوان، 18 19 20 سال ہوں گی میکسیمم 21 سال، تو اس عمر میں نا ہماری جو انرجی ہوتی ہے نا، ہمارا اسٹیمنا بہت سخت ہوتا ہے، ہم میں برداشت ہوتی ہے، ہم لوگ انرجی ہمارے میں بہت ہوتی ہے، اگر ہم اس کو غلط چیزوں میں استعمال نہیں کرتے تو ہم لوگ نا نائٹ جاب بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی کو بھی لے کے چل سکتے ہیں۔ یہ ہوگا کہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، اور اپنے ساتھ ساتھ اور یہ جو ہمارے کمیونیکیشن اسکل ہے یہ ہمیں فیوچر میں بڑا کام دیتی ہیں۔ یار صحبت میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے، اگر دیکھو آپ لوگ غلط بندوں کے ساتھ بیٹھو گے، آپ غلط صحبت میں بیٹھتے ہو تو آپ کو وہی کچھ سیکھنے کو ملے گا، لیکن اگر آپ اچھے لڑکوں کے ساتھ اچھی صحبت میں بیٹھتے ہو تو آپ کو اچھا کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ وہ تو آپ نے سنا ہی ہے نا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔
اب میں اپنی بات کروں تو میں جب اپنے سینئر سپروائزرز، اپنے ٹیم لیڈرز، اپنے فیلو ایجنٹس کے ساتھ بیٹھتا تھا تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ان سے مجھے کام کے بارے میں اتنا کچھ سیکھنے کو ملا. میرا مائنڈ سیٹ چینج ہوا. میری کمیونیکیشن سکلز بہت گروتھ میں گئی. ٹھیک ہے، میں نے کافی امپروو کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے. ہاں، اگر میں خود کو کمپیئر کروں ڈے فرسٹ والے مزمل کے ساتھ تو اس وقت نا میرا مائنڈ سیٹ بالکل چینج تھا. میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. میں سمجھتا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن آج ان کے ساتھ صحبت اچھی رکھ کے تو میں نے آج بہت کچھ امپروو کیا ہے. اب اگر میں اپنے ڈے ون والے مزمل سے کچھ کہنا چاہوں تو اس سے میں یہی کہوں گا کہ ٹرسٹ دا پروسیس پر بھروسہ کرو. اگر آپ ان پٹ دیتے ہو تو آؤٹ پٹ نہ آپ اللہ پہ چھوڑ دو، اس کا صلہ آپ کو وہاں سے ضرور ملے گا. ٹھیک ہے، وہ جنیجو کا بڑا ایک مشہور کوٹ ہے کہ سر نیچے کام اوپر. تو یار یہ تھی کچھ چیزیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی. میں چاہتا تھا کہ نا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ڈے ون والے مزمل کو پتہ ہونی چاہیے تھی، یہ جوائن کرنے سے پہلے اسے پتہ ہونی چاہیے تھی. لیکن خیر، دیر آئے درست آئے. آج کے لیے صرف اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.